السلام علیکم کلاس تھرڈ۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی بک نکال لیں اور کھول لیں سبھی بچے۔ تو آج ہم سب پڑھیں گے تشہد۔ تشہد کے بارے میں پڑھیں گے کہ تشہد کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، تو اسے کس طرح اس کے بارے میں ہم سب آج سمجھیں گے۔ تو چلیے، آپ سبھی بچوں کی کتابیں کھل گئی ہیں تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اب ہم اسے پڑھنا۔ تشہد یعنی کہ نماز میں پڑھی جانے والی ایک دعا ہے، کہ اب ہم اسے پڑھنے کے بعد یہ بھی جانیں گے کہ ہم اسے پڑھتے کہاں ہیں نماز میں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی چلیے شروع کرتے ہیں تشہد کو پڑھنا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے ترجمہ ہے: تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ اس کے معنی آتے ہیں کہ تمام زبان کی عبادتیں، یعنی کہ ہم اپنی زبان سے جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، جو بھی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، اور اللہ پہ مالی عبادت اور بدنی عبادت بہت ہوتی ہیں، تو وہ سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ تو سلام ہے تم پر اے نبی، اور جتنے بھی اللہ نے نبی بنائے ہیں ان سب پر سلام اس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی ان کے لیے ہیں، اور سلامتی ان پر بھی ہو، ہم پر بھی ہوں، اور اللہ کے تمام بندوں پر ہوں۔ نیک بندے جو ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اور اس بات کی جو اسے پڑھتا ہے وہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا، اس بات کو کہتا ہے، مانتا بھی ہے، کہتا بھی ہے اس کے ذریعے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی یا شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اللہ ہی ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، مہربان ہے۔ تو بس کلمے کے ذریعے یہی بتایا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تو وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کے معنی بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آپ لوگ یہ کب پڑھتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اب شاید پتہ ہوگا۔ تشہد ہم لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی پہلی رکعت میں جب ہم 2 سجدے کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم دوسری رکعت کے لیے پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں سجدے میں جانے کے بعد، 2 سجدے کرنے کے بعد ہم جب بیٹھ کر جو چیز پڑھتے ہیں اسے تشہد کہتے ہیں۔ ہم یہی چیز پڑھتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت میں بھی ہم اسے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں فوراً کھڑے ہونا ہوتا ہے دوسرے سجدے کے بعد، لیکن چوتھی رکعت میں جو بیٹھ کر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس چیز کو ہی ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب بچوں میں سے کچھ بچے اس بات کو جانتے ہوں گے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ معلوم ہوگا، اور جو بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا۔ تو آپ سبھی بچوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ سبھی بچے نماز کو پڑھیں، نماز کے پابند بنیں، اور
نماز تو ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، نماز فرض ہے ہم سب پر، اور یہ ایک تحفہ بھی ہے ہم سب مسلمانوں کو۔ تو نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے، نیک بنیے، اور اس کلمے کو جو ہے تو آپ لوگ یاد کر لیجیے گا۔ آپ لوگوں کی پوری زندگی یہ کلمہ بہت ہی کام دے گا، کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کلمے کو جو ہے تو وہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز ہمیں پوری زندگی پڑھنی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کلمہ ہمیں ابھی سے یاد ہونا ضروری ہے۔ تو آپ سبھی بچے اس کلمے کو اچھے سے پڑھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا، اس کے ترجمہ کو بھی سمجھ لیجیے گا۔ اور باقی جو ہے تو سبق نمبر 3 ہمارا مذہب اسلام، اس کے بارے میں جو ہے تو ہم وہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا آپ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی بک میں اس کلمے کو پڑھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا۔ چلیے، السلام علیکم۔